الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة يدخلون النار بغیر حساب. میرے قابل قدر محترم بزرگوں، آج ہم آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے بہت سارے اعمال کے بارے میں سنا ہے کہ یہ کام کرو گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے، فلاں کام کرو گے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مثال کے طور پر جیسے سورہ ملک کے رات میں جو شخص روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے اور ایمان پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو کتابوں میں آتا ہے کہ اس شخص کو بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو مرنے کے بعد نہ اسے قبر میں حساب لیا جائے گا، مرنے کے بعد نہ اس سے حشر میں حساب لیا جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کو کرنے سے بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا. لیکن میرے بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں جانے کے بہت سارے اعمال کے بارے میں آپ نے سنا، لیکن میرے بزرگوں 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے، اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ ستۃ یدخلون النار بغیر حساب، کہ 6 قسم کے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. میرے بزرگوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سبوں کو ان 6 آدمیوں میں شامل نہ کرے، ان 6 چیزوں سے اللہ ہم سبوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان 6 قسم کے لوگوں میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ حاکم، نمبر 1 حاکم، جو ظلم کی وجہ سے، یعنی جب کسی شہر کا حاکم ہو یا کسی ملک کا حاکم ہو یا کسی گاؤں کا حاکم ہو یا کسی گھر کا حاکم ہو، اگر وہ شخص اپنے ماتحت پر یا اپنے رعایا پر شفقت کرنے کے بجائے، محبت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، اس کے ساتھ ظلم کرے، تو اللہ کے نبی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب کسی کو حکومت ملے، جب کسی کو کوئی منصب ملے، جب کسی کو کوئی عہدہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دیں اور لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں اور برائیوں سے روکنے کے لیے کوشش اور فکر کرے. اسی طریقے سے ہر گھر کا حاکم ماں باپ ہوتا ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے، اچھی باتوں کے طرف اسے بلائے، بری باتوں سے روکنے کے لیے کوشش اور فکر کرے. اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو
نماز کی ترغیب نہیں دیتا، بھلائی کی طرف اپنے بچوں کو نہیں لاتا اور برائیوں سے نہیں روکتا ہے، تو میرے بزرگوں یاد رکھے ہر ماں باپ یہ گھر کا حاکم ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا حق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ محبت اور شفقت نہیں رکھتے، برائیوں سے اپنے بچوں کو نہیں روکتے اور نیکیوں کی طرف انہیں اپنے بچوں کو کھینچ کر نہیں لاتے اور اچھائی کی طرف انہیں نہیں بلاتے، یاد رکھے ایسے حاکموں کو، ایسے ذمہ داروں کو کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب آپ ان لوگوں کے لیے اپنے بازو کو بچھا کر رکھیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہے۔ اس لیے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اس طرح رہا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اس طرح ملنا جلنا ہوا کرتا تھا کہ ہر ملنے والا شخص یہی سوچتا تھا اور اس کے دل میں یہی خیال پیدا ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے الفت رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آدمی سے ملنا اس طرح ہوتا تھا کہ ہر آدمی کے دل میں یہ گمان پیدا ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ پیار محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ نے اگر ذمہ داری دی ہے، اللہ نے حاکم بنایا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں پر، اپنے رعایا پر شفقت کرے، ظلم نہ کرے۔ اگر ہم اس پہ ظلم کرتے ہیں، یاد رکھے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی اور ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسا حاکم نہ بنائے، شفقت اور محبت کرنے والا حاکم بنائے، شفقت اور محبت کرنے والے ذمہ دار بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں جہنم میں نہ پھینک دیا جائے۔ اللہ ہم سبوں کو ایسے حاکموں سے محفوظ رکھے اور ایسے حاکموں سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ سے دعا کیا کیجیے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، اللہ کے نبی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جس کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ دوسرا والعربی بالعسلیہ، کہ اہل عرب تعصب کی بنیاد پر، یعنی خود غرضی اور مطلب پرستی کے بنیاد پر، جس انسان کے اندر خود غرضی ہو، مطلب پرستی ہو، ایسے انسان کو میرے بزرگوں یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا اور اسے جہنم کے آگ میں دھکیل دیا جائے گا، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ کچھ آدمی ہے جو اپنے علاوہ دوسرے کو جاہل سمجھتا ہے، کچھ آدمی ایسے بھی ہے جو اپنے علاوہ دوسرے کو گناہگار سمجھتا ہے، کچھ آدمی ہے جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور دوسرے کو گناہگار سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو برا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ میرے بزرگوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، اور خاص طور سے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، دوسرے کو حقیر سمجھنے والے، آپ یاد رکھے کل قیامت کے دن اللہ آپ کو حقیر بنا دے گا۔ دنیا میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے والا انسان کل قیامت کے دن ایسے انسان کو سارے لوگوں کے سامنے حقیر بنائے گا، رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیشہ یہ فکر ہو کہ خود غرضی نہ ہو، مطلب پرستی نہ ہو کہ وہ گناہگار ہے تو ہے، وہ اللہ کے حکام کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا مطلب، وہ آخرت کی تیاری نہیں کر رہا ہے ہمیں اس سے کیا مطلب، وہ قبر اور حشر کی تیاری نہیں کر رہا ہے ہمیں اس سے کیا مطلب، ہمیں تو خود نماز پڑھنی ہے، ہمیں تو خود اللہ کو راضی کرنی۔ میرے بزرگوں، یہ بھی مطلب پرستی ہے، یہ بھی جو ہے خود غرضی ہے۔
اس لیے خود بھی کامیاب ہونے کی کوشش اور فکر کرے اور اپنے بھائیوں کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی صحیح راستے پہ لانے کی کوشش اور فکر کرے. اگر یہ کام ہماری زندگی میں نہیں ہے اور ہم خود اپنا فائدہ سوچتے ہیں میرے بزرگوں, یاد رکھیں یہ خود غرضی ہے اور مطلب پرست اور خود غرض انسان کو کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے. اس لیے میرے بزرگوں خود غرض ہو کر جینا, اس لیے کہ خود غرض ہو کر جینا مطلب پرست بن کر جینا کوئی جینا نہیں. جینے کا مزہ تو اس وقت آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دوسرے کے زندگی کے لیے قربان کر دیں. خود غرض اور مطلب پرست انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. خود غرض اور مطلب پرست انسان کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا ہے. تعصب پسند اور مطلب پرست انسان مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے. اس لیے میرے بزرگوں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں خود غرض نہ بنائے, جو اپنے لیے سوچے اپنے بھائیوں کے لیے سوچے, جو اپنے مفاد کے لیے سوچے اپنے بھائیوں کے مفاد کے لیے بھی سوچے. یہ نہ سوچے کہ میرا فائدہ ہو کسی کا فائدہ ہو نہ ہو. یہ کبھی نہ سوچے کہ وہ تو غریب ہے, وہ تو جاہل ہے, وہ تو حقیر ہے. میرے بزرگوں اللہ نے اس دنیا میں کسی کو حقیر بنا کے نہیں بھیجا. اگر آج ہم اس دنیا میں کسی کو حقیر سمجھتے ہیں, کسی کو بیوقوف سمجھتے ہیں, یاد رکھیے کل قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے اللہ آپ کو حقیر اور رسوا کر دے گا, حقیر بنا دے گا, رسوا بنا دے گا. اللہ ہم سبوں کو مطلب پرستی سے پرہیز فرمائے, اللہ ہم سبوں کو مطلب پرستی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا وہ انسان جس کے بارے میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّكَبُّرُ, کہ تکبر کرنے کی بنیاد پر اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں پھینک دیں گے. جس کے اندر تکبر ہوگا, گھمنڈ ہوگا, یاد رکھے کل قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور اسے جہنم کے آگ میں دھکیل دیا جائے گا. تکبر کرنے والا, گھمنڈ کرنے والا, اکڑ کے چلنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ تکبر کرنا یہ صرف میرے رب کا کام ہے. گھمنڈ کرنا یہ میرے رب کا کام ہے, کسی انسان کا کام نہیں ہے. جس انسان کو اللہ نے گندگی سے پیدا کیا ہو اور پھر وہ انسان گھمنڈ اور تکبر میں زندگی گزارتا ہو, یہ قوت, یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں تکبر کرنا, گھمنڈ کرنا یہ صفت اللہ کا ہے, یہ ہمارا کام نہیں. اور تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, کہ لوگوں سے تش رو ہو کر بات کرنے والا, منہ پھیر کر بات کرنے والا, دوسرے کو حقیر سمجھنے والا اللہ کو پسند نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلنے والا, اترا کے چلنے والا, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, ایسے انسان کو اللہ ہرگز اور کبھی پسند نہیں کرتا ہے اور کبھی پسند نہیں کرے گا. اس لیے میرے بزرگوں یہ تکبر کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارے رب کا کام ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ ہمارے دلوں میں جو تکبر آ گئے, ہمارے دلوں کے اندر جو گھمنڈ آ گیا, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس تکبر سے, اللہ اس گھمنڈ سے ہم سبوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھے انسان کے بارے میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا وہ انسان وَالتُّجَّارُ بِالْكِذْبِ, کہ جھوٹ بول کر تجارت کرنے والا, دھوکہ دے کر تجارت کرنے والا, جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والا, بغیر حساب و کتاب کے جھوٹ بول کر تجارت کرنے والوں کو, دھوکہ دے کر تجارت کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا, جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں جھوٹ بولنے سے مال تو زیادہ ہو جاتا ہے, جھوٹ بولنے سے مالداری تو آ جاتی ہے, لیکن میرے بزرگوں یاد رکھے اس پیسے میں, اس مالداری میں جو ہے کبھی برکت نہیں ہوتی, اس مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے.
اور اگر کوئی شخص سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والتجار الصادق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ کل قیامت کے دن سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا، سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے والا، سچائی کے ساتھ بزنس کرنے والا کل قیامت کے دن جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ جو ہے صالحین کے ساتھ ہوگا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جھوٹ بول کر تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، وہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ لیکن سچائی کے ساتھ کرنے والے کا حشر اور سچ بول کر کاروبار کرنے والوں کا حساب و کتاب نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جن کا حساب ہو، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی جہنم میں نہیں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہماری یہ کوشش اور فکر ہونی چاہیے کہ ہم سچ بول کر اور جو ہے سچے کاروباری بنے، سچ بول کر تجارت کرنے والے جھوٹ بول کر تجارت کرنے والوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو جو ہے جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمائے، اور ہم سب کو بھی جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں وہ انسان جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جسے بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ والعلماء بالحسد، کہ اہل علم حسد کرنے کے بنیاد پر۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حسد خاص طور پر انہی کے اندر ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے۔ ہم سے زیادہ اس کے پاس علم کیسے ہو گیا؟ ہم سے زیادہ ان کے پاس مال کیسے ہو گیا؟ ہم سے زیادہ ان کے پاس ہنر کیسے آ گیا؟ ہم سے زیادہ ان کو عزت کیسے مل گئی؟ ہم سے زیادہ وہ آگے کیسے بڑھ گیا؟ ہم سے وہ بڑا کیسے ہو گیا؟ لوگ کو زبان پر ان کا نام کیسے آ گیا؟ لوگوں کے اندر اس کی عزت کیسے ہو گئی؟ وہ مالدار کیسے ہو گیا؟ وہ ترقی کیسے ہو گیا؟ یہ اسی انسان کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، یا جس کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے۔ ان کے اندر یہ حسد پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم سے آگے کوئی نہ بڑھے۔ اگر کوئی اس کے سامنے ترقی کرتا ہے تو اسے اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا۔ میرے بزرگوں، حسد کرنے والا انسان، جو انسان حسد کرتا ہے، وہ انسان یاد رکھے اللہ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو انسان حسد کرتا ہے اللہ ایسے انسانوں کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ حسد اللہ سے انسان سوچتا ہے کہ ہم حسد انسان سے کرتے ہیں، لوگ سوچتا ہے کہ ہم حسد آدمی سے کرتے ہیں۔ نہیں میرے بزرگوں، یاد رکھے انسانوں سے حسد کرنے والا انسان وہ انسان سے حسد نہیں بلکہ وہ اللہ سے حسد کرتا ہے، وہ اللہ سے حسد کرتا ہے، کیونکہ مال دینے والا کوئی انسان نہیں، وہ میرا رب ہے۔ کسی کو علم دینے والا کوئی انسان نہیں، وہ میرا رب ہے۔ کسی کو کوئی ہنر دینے والا کوئی انسان نہیں، وہ میرا رب ہے۔ اور جس رب نے مجھے ساری چیزوں سے نوازا ہے، اگر کوئی انسان سے حسد کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان سے نہیں، وہ اللہ سے حسد کرتا ہے، کیونکہ علم دینے والا اللہ ہے، مال دینے والا اللہ ہے، ہنر دینے والا اللہ ہے۔ پھر وہ انسان سے انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ اگر کرنا ہے تو اللہ سے پوچھئے، اللہ سے پوچھے کہ اللہ ان کو مال کیوں دیے، اللہ ان کو عزت کیوں دیے، اللہ ان کو آگے کیوں بڑھائے۔ میرے بزرگوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ حسد کرنے والوں انسانوں کو اللہ ہمیشہ ناکام اور برباد کرتا ہے، لیکن جس سے حسد کیا جاتا ہے اللہ اسے کامیاب اور اسے ترقی عطا فرماتے۔
ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد انسان کے نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ حسد انسان کی نیند، چین اور سکون کو بھی حسد جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ پھر انسان کی زندگی میں کوئی جو ہے سکون اور چین اسے میسر نہیں ہوتی ہے۔ راتوں کا نیند، راتوں کو جاگ جاگ کر پروگرام بنانا، راتوں کو جاگ جاگ کر کہ فلاں شخص کو حقیر کیسے بنائے، فلاں کو گھٹیا کیسے بنائے، فلاں کو بیوقوف کیسے بنائے، فلاں کو جو ہے اپنے سے نیچے کیسے بنائے، وہ آگے نہ بڑھے، اس سوچ میں وہ رات رات بھر اپنی نیندوں کو حرام کر کے اپنے چین اور سکون کو حرام کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی حسد کرنے والے انسان کو اللہ ناکام اور برباد کرتا ہے، اور جس سے حسد کرتا ہے اللہ اس کو ترقی اور اسے جو ہے اللہ آگے بڑھاتا ہے، اور اسے دنیا میں اور لوگوں کے نگاہ میں اللہ اسے جو ہے عزت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن حسد کرنے والوں کو اللہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ میرے بزرگوں، جس شخص کو اللہ آگے بڑھاتا ہو اور جس شخص کو اللہ جو ہے ترقی دینا چاہتا ہو، تو کیا پوری دنیا مل کے اسے حقیر بنا سکتا ہے؟ جس کو اللہ عزت دیتا ہو، کیا پوری دنیا مل کے اسے حقیر اور رسوا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ اگر کسی کو رسوا اور حقیر بناتا ہو تو پوری دنیا مل کے اسے جو ہے عزت نہیں دے سکتی، پوری دنیا مل کے اسے ترقی نہیں دے سکتی۔ اس لیے میرے بزرگوں، حسد کرنے سے صرف میرا ہی نقصان ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ نقصان میرا ہے کہ ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عاص بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بزرگوں، کیا خوش نصیب ہے وہ شخص جو یہ کہتے ہو فخر کے ساتھ کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ میرے بزرگوں، آج دنیا میں اگر چند عہدے دار، ادنا قسم کے عہدے اور منصب پر بیٹھنے والا انسان، ایک مکھیا کے پاس اگر کوئی انسان اٹھتا اور بیٹھتا ہے تو لوگوں سے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم مکھیا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ٹہلتے ہیں، ان کے ساتھ گھومتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، جو دونوں جہان کے سردار کے پاس بیٹھ کر، جو دونوں جہان کے نبی کے پاس بیٹھ کر جن کے اجازت کے بغیر کل قیامت کے دن جنت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے، وہ اگر ان کے پاس بیٹھ کر فخر کرتا ہو تو ان کے فخر کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عاص بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا آپ لوگوں کو جنتی انسان دیکھنے کی خواہش ہے؟ کیا آپ لوگ جنتی انسان کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور ضرور۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ دروازے پہ اپنی نظر کو رکھیے، جو شخص سب سے پہلے دروازے کے اندر داخل ہوگا وہ انسان جنتی ہوگا۔ میرے بزرگوں، صحابہ کرام اپنی نظر جو ہے دروازے پر ٹکائے ہوئے تھے، دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں جوتا چپل لیے ہوئے اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے دن بھی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا آپ لوگ جنتی انسان اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، حضور ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ دروازے پہ اپنی نظر رکھیے، دروازے کی طرف اپنی نظر رکھیے، جو شخص سب سے پہلے دروازے کے اندر داخل ہوگا وہ انسان جنتی ہوگا۔ میرے بزرگوں، پھر دیکھا کہ پھر وہی انسان جوتا چپل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر تیسرے روز بھی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام سے کہا کیا آپ لوگ جنتی انسان اس دنیا میں دیکھنا چاہتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے کی طرف دیکھتے رہو، جو شخص سب سے پہلے دروازے کے اندر داخل ہوگا وہ انسان جنتی ہوگا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی دیکھا تو وہی انسان اپنے ہاتھ میں جوتا اور چپل لیے ہوئے اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عاص بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواہش ہوئی کہ آخر اس انسان کے اندر کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے آقا نے اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی؟ آخر کون سے ایسے یہ اعمال کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عاص بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھنے کی خواہش ہوئی کہ آخر ان کے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں۔ وہ گھر گئے اور اپنے ساتھ بستر لیے اور اس شخص کے گھر پہنچ گئے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان اللہ والے سے کہنے لگے کہ حضور میرے گھر میں گھر والوں سے انبن ہو چکی ہے، جھگڑا اور لڑائی کر کے ہم جو ہے آ چکے ہیں، ہم آپ کے پاس ایک دن 2 دن گزارنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہم کو آپ اپنے پاس رکھیں گے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے ضرور آپ یہاں رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کا دیکھ بھال ضرور کریں گے۔ چنانچہ رات ہو گئی۔ عبداللہ بن عاص بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات جاگتے رہے اور یہ دیکھتے رہے کہ یہ انسان آخر کون سا ایسا اعمال رات میں جاگ کر یا اٹھ کر کرتا ہے جو اللہ کو پسند آیا اور ہمارے نبی نے اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ میرے بزرگوں، عبداللہ بن عاص بن عمر رضی اللہ عنہ پوری رات جاگ کر گزار دی، لیکن انہوں نے کوئی بھی اعمال ان سے نہیں دیکھا، نہ وہ کوئی اعمال کرتے ہوئے رات گزاری، وہ سو کر پوری رات گزار دیے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو اٹھے اور جا کے نماز ادا کی۔ اسی طریقے سے رات گزر گئی، پھر دن آیا، پھر عبداللہ بن عاص بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے ہم آج ان کے یہاں مہمان تھے، ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کوئی یہ اعمال نہیں کیے ہوں گے، ہماری وجہ سے یہ اپنے اعمال کو، اپنے جو ہے معمول کو چھوڑ دیے ہوں گے، اگر کل نہیں کیے تو آج تو ضرور کریں گے۔ پھر رات ہو گئی، پھر عبداللہ بن عاص بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات جاگ کر گزار دیے اور دیکھتے رہے کہ یہ کون سے اعمال کرتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں رات گزر گئی، کوئی اعمال ان سے نہیں دیکھا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، عبداللہ بن عاص بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور مجھے گھر میں کسی سے انبن نہیں ہوئی تھی، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد، نہ کوئی لڑائی ہوئی تھی، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ آپ کے بارے میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس آخر کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو پسند آیا اور ہمارے نبی نے اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ میرے بزرگوں، وہ بزرگ کہنے لگا کہ بابو میرے پاس کوئی ایسے اعمال تو نہیں ہے اور نہ میں کوئی ایسا اعمال کرتا ہوں، بس میرے اندر یہ ہے کہ میں 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہوں، بس 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں اور میں اللہ سے ہی ڈرتا ہوں، لیکن میرے بزرگوں میری ایک عادت ہے، میرے بزرگوں میری ایک عادت یہ ہے کہ یہ دل جو ہے، یہ دل، اس دل میں کسی کے لیے بغض اور حسد اور کینہ نہیں، اس دل کے اندر جو ہے کوئی بغض اور حسد کسی کے لیے اور کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اس نیک اعمال کو اور نیک یہ اچھی عادتوں کو اللہ نے قبول کیا ہے اور ہمارے نبی نے اس دنیا میں ہمیں جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری دی۔ اس لیے میرے بزرگوں، حسد جو کرتا ہے اللہ اس کو چھوٹا بناتا ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتا ہے۔ حسد کرنے والا سوچتا ہے کہ کس طرح وہ ہم سے نیچے ہو جائے، لیکن جس کو اللہ اونچا کرتا ہو، جس کو اللہ بلند رکھنا چاہتا ہو، میرے بزرگوں کیا پوری دنیا مل کے اسے نیچے کر سکتے؟
امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کے پاس ایک شخص کا آنا جانا تھا. وہ شخص روز آتا تھا اور بادشاہ کے قریب بیٹھ کر بادشاہ کو نصیحت کرتا تھا اور بادشاہ اس کی نصیحت کو غور سے سنتا تھا. لیکن بادشاہ کا جو غلام تھا اس کو اس شخص سے حسد ہونے لگا. وہ شخص کہ یہ شخص روز آتا ہے اور بادشاہ کے قریب بیٹھتا ہے اور بادشاہ کو نصیحت بھی کرتا ہے اور بادشاہ بھی ان کی بات غور سے سنتا ہے. بادشاہ کو ہم سے زیادہ اس سے محبت ہو جائے گی, بادشاہ کو ہم سے زیادہ ان سے الفت ہو جائے گی. اس کو بادشاہ سے دور کرنے کے لیے, بادشاہ سے الگ کرنے کے لیے, بادشاہ سے ان کو دشمنی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی تدبیریں سوچی. کچھ بادشاہ سے دور کرنے کے لیے بہت ساری تدبیریں سوچی اور وہ سوچنے لگا کہ بادشاہ سے الگ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ایک دن ملازم نے بادشاہ سے کہا, حضور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص روزانہ آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ بادشاہ نے کہا, بتاؤ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ ملازم نے کہا, جب وہ آپ کے قریب بیٹھتا ہے اور آپ سے بات کرتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر, وہ منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آپ سے بات کرتا ہے. وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ کو غصہ آ گیا اور کہا کہ بلاؤ اس کو. وہ دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ آج میرے یہاں آپ کی دعوت ہے. وہ ملازم دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کی دعوت میرے یہاں ہے. وہ اپنے ساتھ اس کو اپنے گھر لے کر آئے, کھانا کھلایا اور کھانا کھانے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ کے قریب بیٹھ گیا اور بادشاہ کو معمول کے حساب سے بادشاہ کو نصیحت کرنے لگا. بادشاہ نے اس سے کہا, اور نزدیک آؤ. وہ شخص منہ پر ہاتھ رکھ کر نزدیک آیا. بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ملازم ٹھیک کہہ رہا ہے. بادشاہ نے اسی وقت ایک خط لکھا اور اس سے کہا کہ اس خط کو لے جاؤ فلاں شخص کو دے دینا. وہ شخص اس خط کو لے کر جانے لگا. راستے میں اس شخص سے یعنی ملازم سے ان کی ملاقات ہوئی. جو ملازم تھا, ملازم نے کہا, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا, بادشاہ نے کہا ہے یہ خط فلاں شخص کو دے دینے. ملازم سوچنے لگا کہ بادشاہ کے خط میں کوئی انعام ہی تو ہوگا, بادشاہ کے خط میں کوئی اچھی چیز تو ہوگی. لگتا ہے کہ بادشاہ ان کو کوئی انعام دینے والا ہے, انعام وغیرہ ہی ہوگا, اس میں انعام دینے کے بارے میں ہی لکھا ہوگا. ملازم نے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو, میں اس کو پہنچا دیتا ہوں, میں اس کو فلاں شخص کے پاس پہنچا دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. ملازم خط لے کر اس شخص کے پاس پہنچا. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ خط پڑھنے کے بعد تم اس کو قتل کر دینا. میرے بزرگوں, ملازم چونک گیا. ملازم نے کہا, بھائی میری کوئی غلطی نہیں ہے, یہ خط میں لے کر نہیں آ رہا تھا, کوئی اور لے کر آ رہا تھا, آپ بادشاہ سے پوچھ لیجئے. اس نے کہا, بادشاہ کا حکم آنے کے بعد بادشاہ سے پوچھا نہیں جاتا ہے. اس نے اس کو قتل کر دیا. اور وہ شخص خط دینے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ حیرت سے دیکھا اور کہا, وہ خط کیا کیے؟ پوری کہانی بادشاہ کو انہوں نے بتایا. راستے میں جا رہے تھے, راستے میں ان کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا مجھے دے دو, میں ان کو خط دے دوں گا. ہم نے ان کو دے دیا. بادشاہ حیران ہو گیا, اب تو اس کو قتل کر دیا ہوگا. بادشاہ نے اس شخص سے کہا, جانتے ہو وہ شخص تمہارے بارے میں کیا کہتا تھا؟
کہ تم میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، تم لوگوں سے یہ کہتے ہو کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور ہم نے آج دیکھا بھی ہے کہ تم جب مجھ سے بات کر رہے تھے تو تم اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ کر مجھ سے بات کر رہے تھے، اس کی بات تو سچ نکلی۔ تو اس شخص نے کہا حضرت ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے آج میرے پاس آیا اور کہا میرے یہاں دعوت ہے آپ کی۔ جب میں اس کے یہاں گیا تو اس نے کھانے میں زیادہ پیاز اور لہسن دے دیا تھا اور میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آپ سے بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منہ کے بدبو کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، پھر جو ہوا صحیح ہوا۔ میرے بزرگوں، حسد کرنے والوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور جس سے حسد کرتا تھا اللہ نے ان کو بادشاہ کے قریب کر دیا۔ تو حسد کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے، اس لیے جو حسد کرتا ہے اللہ جو ہے اسے حقیر بناتا ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور اللہ جو ہے اسے اونچا کرتا ہے۔ اور حسد کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ اسے ناکام ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو حسد والے تمام کاموں سے اللہ ہم سبوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، 6 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ جہنم کے اندر بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ان میں سے چھٹا انسان وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ والاغنیاء بالبخل، کہ مالدار بخیلی کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ بخیل انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے سخت پتھر سے اس کا پیٹ جلایا جائے گا۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ 50,000 سال تک اس کا پیٹ جو ہے جلایا جائے گا۔ صرف کس کی وجہ سے؟ بخیلی کی وجہ سے، کیونکہ میرے بزرگوں مالداری دینے والا وہ میرا رب ہے، اور اگر ہم اس میں کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، یاد رکھے پھر اللہ جو ہے اس دنیا میں ہماری وسعت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو انسان جتنا خرچ کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ ہم یہ مال خرچ کریں گے پھر واپس نہیں ہوگا۔ نہیں میرے بزرگوں، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، اور ہمارے نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہماری ہمیشہ یہ کوشش اور فکر ہو کہ جہنم میں جانے کے جتنے بھی راستے ہیں، جہنم میں جانے کے جتنے بھی طریقے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرے اور یہ کوشش اور یہ فکر بھی کرے کہ ہم جہنم کے راستے کی طرف نہیں بلکہ ہم جنت کے راستے کی طرف چلے، ناکامی کے راستے کی طرف نہیں بلکہ ہماری یہ کوشش اور فکر ہو کہ ہم کامیابی کے راستے پر چلے، جس کے بارے میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ جو پیغام ہمارے نبی نے اس دنیا میں لے کے آئے اس پیغام پر ہمیں عمل کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کی زندگی پر ہمیں عمل کر کے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ یہ کوشش ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سبوں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔